عمران خان کی عید والے دن اپنے بیٹوں سے بات ہوئی ہے، اور جو بیٹوں نے ہمیں بتایا ہے دو چیزیں ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ دوسرے ٹیکے کے بعد تھوڑی سی امپروومنٹ ہوئی ہے، تھوڑی سی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ٹیم نے اب توجہ پہلے سے زیادہ دی ہے، یہ بھی سن لیں، پہلے سے زیادہ دی ہے۔ یہ دو چیزیں بتائیں پہلے سے، اب پہلے پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، اس سے بہتر ہے، لیکن انہوں نے کہا تھوڑی سی ہوئی ہے۔ جہاں ان کو پہلے ٹیکے کے بعد جس ڈاکٹر نے آ کے ان کو ایگزامن کیا تھا اور جن آلات کے ساتھ چیک کیا تھا، ڈاکٹر نے عمران خان کو بتایا تھا، اور عمران خان نے پھر سلمان صفدر کو بتایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی 85% نظر جا چکی ہے اور یہ ممکن نہیں ہے، خدشہ یہی ہے کہ یہ واپس نہیں ہوگا۔ اگر میریکل ہی ہوگا اگر تھوڑی واپس آ جائے، اگر اس میں سے واپس آئی ہے، آپ مجھے بتا دیں، اگر ہم تو نہیں سمجھ سکتے کہ آپ بھی دیکھ لیں کہ 85% چلی جائے، اس میں سے تھوڑی سی امپروومنٹ ہو جائے تو نظر تو نہیں آ رہا ہوگا۔ عمران خان نے سلمان صفدر کو کہا تھا اگر میں صحیح آنکھ پہ ہاتھ رکھوں تو مجھے تم نظر نہیں آ رہے ہو، تھوڑی امپروومنٹ ہوگی کیونکہ بلر ہی ہوگا نا، پڑھ تو نہیں سک رہے ہوں گے۔ اب ہمیں ان کی دوسری آنکھ کے لیے بہت فکر ہے، اور ہم اس کے اوپر باری باری ریپیٹ کریں گے کہ عمران خان کو جیل میں بیٹھے ہوئے ان کو بھی نہیں پتہ ہے کہ ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے۔ اب ہم چاہ رہے تھے کہ جب بشرا بی بی کی بیٹی نے اندر جانا تھا ملاقات کرنے، ہم نے کہا تھا ان کو جا کر بتاؤ ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ سیکنڈ تھرڈ ہینڈ کمیونیکیشن کیسے کریں۔ پھر جو دوسرا عمران خان کو بہت زیادہ غصہ تھا، بہت کہتے ان کو بہت غصہ تھا، بہت ان کے اوپر بولے۔ انہوں نے کہا میں اور بشرا بی بی اس وقت قید تنہائی میں ہے، اور بشرا بی بی پہ تو صرف وہ کیا ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ کا چارجز ہیں جو بڑے ہلکے چارجز ہوتے ہیں، لیکن ان کا کیس بھی ابھی تک عدالت میں نہیں لگایا گیا۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ جب انہوں نے ڈیٹ دی ہے 31 کی، ابھی تو اعتزاز احسن کو تو چیف جسٹس نے کہا تھا، انہوں نے اعتزاز احسن نے چیف جسٹس کو کہا وہ ڈیٹ دو جس میں یہ کیس سنا جائے گا، کیونکہ نہ کسی پہ کنٹیمپٹ لگ رہا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے تیاری کی ضرورت ہے، لائرز کرنا ہے، ان کو چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے 31 مارچ کو ہم عدالت میں موجود ہوں گے اور ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ کیس سنتے ہیں کہ نہیں، اور توشہ خانہ 2 لگاتے ہیں کہ نہیں۔ یہ صرف 2 کیسز ہیں، بشرا بی بی کی تو رہائی ہو جانی چاہیے اگر یہ کیس سن لے، اور عمران خان نے یہی کہا کہ بشرا بی بی کو صرف انہوں نے جیل میں اور یہ جو قید تنہائی یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں وہ میرے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کے کیا ویوز ہیں کہ جو مرضی کر لو، میں شہادت مجھے قبول ہے اگر یہ مجھے مار دیں، لیکن میں ان لوگوں کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا۔ یہ ایک دفعہ نہیں، ہمیں کتنی دفعہ رانی نورین نے سے پوچھیں، ہر دفعہ یہ کہتے ہیں۔ اس سے جب میں اس کے آگے چلی جاتی ہوں، اب دیکھیں پچھلے دنوں میں عید سے پہلے، اب دیکھیں ہم اکیلے فیملی ہے، ہم کس کے پاس جائیں، ہم کس طرح آپ سے کمیونیکیٹ کریں، ہم آپ سے ہی کرتے ہیں، ہم اڈیالہ کے باہر ہوتے ہیں یا عدالت کے باہر ہوتے ہیں۔ اب ARY جیسے نیوز چینل یہ چلا دے خوب 3 دن بغیر کسی تصدیق کے کہ ہمارے سے کسی نے پوچھا، فون کر کے کوئی میسج کر دیتا ہے ARY والے کہ جی آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے خوب اس کا ڈھنڈورا پیٹا۔ کیوں پیٹا؟ کسی کی کوئی ملاقات نہ سہیل افریدی سے ہماری ہوئی۔ آخری دفعہ سہیل افریدی سے ملاقات میں پھر سے بتا دوں ہماری فیملی کی سپریم کورٹ میں ہوئی تھی، جہاں پہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ میں وہ رہائی فورس بنا رہا ہوں، جس پہ ہم نے سب نے کہا بڑی اچھی بات ہے، آپ کچھ کریں کہ جس میں عمران خان کا علاج ہو جائے یا رہائی ہو، ہم سارے خوش ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی بھی نہیں ہے، اور یہ بڑی ARY پوری خبر نشر کر کے 3 دن دیکھیں، ہمیں بڑا افسوس ہوا۔ یہ چینل بڑی کریڈیبل چینل تھی، لیکن وہ جو بٹ صاحب ہیں، ہمیں بھی پتہ کون ان کو میسیجز یہ کروا رہے ہیں ان سے، ہاں ہمیں بھی پتہ ہے، اور یہاں بہت سے جرنلسٹ ہیں، سب کو پتہ ہے کہ کون ان کو میسیج دے رہا ہے۔ میں نے کئیوں نے مجھے بتایا، ساروں کو نام پتہ ہیں، اگر آپ کو تو پتہ ہی ہے، لیکن میں آپ کو دہرا بھی دوں گی۔ لیکن اس لیے آئندہ اگر بٹ صاحب آپ نے اس قسم کی جھوٹی خبریں چلانی ہے، پھر ہم بھی بتائیں گے۔ ایک
دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پاس لوگ آ رہے ہیں جیل میں ملنے. کون لوگ آ رہے ہیں؟ مطلب آپ خود سوچیں کہ عمران خان کے پاس کس کی جرت ہے اس وقت اندر جانے کی، جس کو آپ نے 3.25 سال قید میں رکھا ہے اور کئی مہینے آپ نے قید تنہائی میں رکھا ہے. عمران خان جو ایک ہر امتحان سے گزروا کے آپ نے سوچا اس کی آنکھ ضائع کر دیں گے، اس کے بعد وہ پریشر میں آئے گا اور وہ بھیک مانگ رہا ہوگا ان سے. یہ آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں، یہ آپ اپنی باتیں نہیں کر رہے، یہ آپ لوگ یہ کام کرتے ہیں. جیسے میری بہن باری باری بتاتی ہیں سب کو کہ اگر وہ چوری ڈاکے ڈالے ہوتے اور اپنے پیسے بچانے ہوتے تو یہ وہ لوگ ڈیلے کرتے ہیں. عمران خان اپنے ملک کے لیے کھڑا ہے، آپ اس کو سلام پیش کریں، جو اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار بیٹھے ہیں. لیکن ہم ان کی زندگی نہیں قربان ہونے دینے بیٹھے، ہم اس لیے یہاں باہر بیٹھے ہیں. تو اس لیے آپ اتنے بڑے لیڈر کی قدر کریں اور آئندہ اس قسم کی جو یہ جھوٹی بٹ صابی کرتے ہیں، یہ تنخواہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ جھوٹی خبریں ڈس انفارمیشن پھیلائیں اور میڈیا کی کریڈیبلٹی نہ اور مزید خراب کریں. اور نہ عمران خان کو ہم یقین سے سمجھتے ہیں، کوئی نہیں ملنے گیا، کوئی نہیں ملنے جرت کی ہوگی کسی نے ملنے کی، اور نہ ہی ہماری کسی گورنمنٹ کے بندے سے ملاقات ہوئی ہے. آپ کو یہ آج کا بتا دیتے ہیں، آج منگل کا دن ہے. پچھلی دفعہ جب ہم ہائی کورٹ میں تھے تو جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے کہا انشاءاللہ بندوبست ہوگا اور آپ کی ملاقات ہو جائے گی. یہ بھی ہمیں انہوں نے لائرز نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عید سے پہلے ملاقات ہو جائے گی فیملی کی. تو انہوں نے ملاقات نہیں کروائی، انہوں نے ملاقات نہیں کروائی. اس کے بعد آج پہلی منگل تھی عید کے بعد اور انہوں نے آج بھی ملاقات نہیں کروائی. انہوں نے عمران خان کو 16 اکتوبر سے بالکل قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، جس کے اندر میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ کی 3 دفعہ ملاقات ہوئی ہے. ایک دفعہ 28 اکتوبر کو، پھر 3 نومبر کو، پھر 4 دسمبر کو. اس کے بعد سلمان صفدر گئے تھے عدالت کی طرف سے 10 فروری کو گئے تھے. اس کے علاوہ عمران خان مکمل قید تنہائی میں. بشرا بی بی کی فیملی ان کو مل رہی تھی. 3 دفعہ ہم نے آ کے باہر بتایا جو ان کی طرف سے جب ان کی بیٹی اندر سے پیغام جو تھوڑی بہت صحت کا لے کر آئی تھی وہ ہم نے آ کے میڈیا کو بتا دیا. اس کے بعد انہوں نے بشرا بی بی کی بھی فیملی کی ملاقاتیں مکمل طور پہ بند کرا دی. یہ عمران خان کا جو جیل کے مینیول کے مطابق ان کے جو حقوق ہیں وہ ختم کر دیے گئے. جب ہم جج کے سامنے جاتے ہیں تو جج صاحب کتابیں کھول کے سارے بیٹھ گئے تھے، ایڈوکیٹ جنرل بھی، جج صاحب بھی. اور کس چیز کے اوپر؟ کہ عمران خان میں ہسپتال میں کون سے قانون کے تحت علاج ہو سکتا ہے. عمران خان کے علاج کے لیے تو آپ نے قانون کی کتابیں ساری کھول کے رکھ دیں کیونکہ آپ کو کوئی قانون ہی نہیں مل رہا تھا. جبکہ عمران خان کی ملاقاتوں کا جب ختم ہو جاتی ہیں ان کا علاج نہیں کروایا جاتا، ان کو قانون تب نہیں یاد آتا. اب 3 رکنی بینچ نے عمران خان کی یہ جو ملاقاتیں ہیں جس میں فیملی کی ملاقاتیں، لائرز کی ملاقاتیں، ڈاکٹر کی ملاقاتیں، 3 رکنی بینچ نے مئی میں پچھلے سال 2025 میں آرڈر دیا تھا. اس کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ، توہین عدالت کے لیے ہم نے پٹیشن ڈالی. آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ پٹیشن کدھر گئی کہ پوچھیں. پارٹی پالیسی جو ہے جو میڈیکل چیک اپ ہوا پچھلے اس میں غیر حکام یہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی موجود تھی اس چیک اپ. کہاں پہ؟ عید سے 2 روز پہلے جو ہوا، جو جیل کے اندر ہوا. جو جیل کے اندر ہوا. ہمیں کیا پتا، وہ وہی بتا رہے ہیں، ہمیں تو کچھ اطلاع نہیں ہے. عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ آپ سے میں سوال پوچھ لیتی ہوں، عمران خان جیل میں کیوں ہے؟ 90% کا نمائندہ تو جیل میں ہے. تو یہ کون کر رہا ہے کام باہر؟ ریاست کو نمائندگی وہ کر رہے ہیں جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے. یہ تو جعلی حکومت ہے. یہ کریں گے. یہ آپ کا خیال ہے پاکستان کی جو 55 روپے آپ خوش ہوئیں گے کہ پیٹرول بڑھ گیا ہے؟ آپ اس کی پہلے بات کریں کہ یہ پاکستان ریاست کے لیے وہ کام ہوتا ہے کرنا. آپ جو مہنگائی لوگوں کے اوپر، تو باقی دنیا کے اندر آپ کیا کام کرنے جا رہے ہیں؟
پہلے اپنے ملک کا تو خیال کریں جس کے لیے آپ جعلی بھی ہوں گے تو بیٹھے تو اس منصب پہ ہے نا. پہلے اپنے ملک کی خدمت کریں. میں پاکستانی ہوں کہ آپ کو بات کرنا چاہتی ہوں, مجھے پارٹی کا نہیں, مجھے پاکستانی ہو کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں.